عزیز طلبہ و معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ النحو الواضح فی قواعد اللغۃ العربیہ للمدارس الابتدائیہ کا آج 8واں درس شروع ہو رہا ہے، جو فاعل کے تعلق سے ہے۔ درس شروع ہو رہا ہے الفاعل۔ الامثلۃ، یہاں مثالیں دی جا رہی ہیں۔ پہلے نمبر 1، طار العصفور، گوریا اڑ گئی۔ نمبر 2، جر الحصان، گھوڑا دوڑا۔ نمبر 3، لعب الولد، لڑکا کھیلا۔ نمبر 4، یعوم السمک، مچھلی تیرتی ہے۔ نمبر 5، یلسع البعوض، مچھر ڈنک مارتا ہے۔ نمبر 6، تأکل البنت، لڑکی کھاتی ہے۔ البحث، اب یہاں سے مذکورہ مثالوں کی تشریح کرتے ہوئے مصنف علیہ الرحمہ عربی میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ مذکورہ مثالوں میں فاعل کیا ہے۔ البحث، الامثلۃ السابقۃ کلھا جمل، گزشتہ ساری مثالیں جملے ہیں۔ وکل جملۃ منہا تتوکن من فعل و اسم، اور ان میں سے ہر جملہ ایک فعل اور ایک اسم سے بنا ہے۔ وَإِذَا بَحَثْنَا فِي الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى، اور جب ہم شروع کی 3 مثالوں میں غور کریں، نرا، تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے أَنَّ الَّذِي طَارَ هُوَ الْعَصْفُورُ، کہ جو اڑا، أَنَّ الَّذِي طَارَ، جو اڑا وہ گوریا ہے۔ وَالَّذِي جَرَى هُوَ الْحِصَانُ، اور جو دوڑا وہ گھوڑا ہے۔ وَالَّذِي لَعِبَ هُوَ الْوَلَدُ، اور جس نے کھیلا وہ لڑکا ہے۔ فَيَكُونُ الْعَصْفُورُ هُوَ الَّذِي فَعَلَ الطَّيْرَانَ، لہذا عصفور ہے وہ جس نے اڑنے کا کام کیا۔ لہذا عصفور ہے وہ جس نے اڑنے کا کام کیا، یعنی لہذا گوریا ہے وہ جس نے اڑنے کا کام کیا۔ والحصان هو الذي فعل، اور گھوڑا ہے وہ جس نے دوڑنے کا کام کیا۔ والولد ہوا، اور لڑکا ہے وہ الذي فعل الفعل لعب، جس نے کھیلنے کا کام کیا۔ ولذلك يسمى كل واحد من هذه الاسماء الثلاثة فاعلا، اسی وجہ سے ان تینوں اسماء میں سے ہر اسم کو فاعل کہا جاتا ہے۔ وَكَذَا يُقَالُ فِي بَقِيَّةِ الْأَمْثِلَةِ، اسی طرح باقی مثالوں میں بھی کہا جا سکتا ہے۔ وَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى كُلِّ اسْمٍ فِي الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ، اور جب ہم گزشتہ مثالوں میں ہر اسم کی طرف غور کریں، وَجَدْنَاهُ، تو ہمیں یہ ملتا ہے، وَجَدْنَاهُ مَسْبُوقًا بِفِعْلٍ، تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان اسماء میں سے ہر اسم سے پہلے ایک فعل ہے۔ وَوَجَدْنَاهُ آخِرَهُ مَرْفُوعًا، اور اس کا آخر مرفوع ملتا ہے۔ القاعدہ، یہاں سے فاعل کی تعریف کی جا رہی ہے۔ الفاعل اسم مرفوع تقدمہ فعل، فاعل وہ اسم مرفوع ہے جس سے پہلے ایک فعل ہو۔ وَدَلَّ عَلَى الَّذِي فَعَلَ الْفِعْلَ، اور اس پر دلالت کرے جس نے فعل کو انجام دیا۔ اس درس سے متعلق جو تمرینات ہے، یعنی فاعل سے متعلق جو تمرینات ہے، ان تمرینات کا حل دیکھیں۔ تمرینات یعنی یہاں کئی تمرینیں اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ تمرین نمبر 1، استخرج الفاعل من کل جملۃ من الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں سے ہر جملے سے فاعل کو نکالیے۔ میں ایک مثال یہاں بتا رہا ہوں، باقی آپ خود حل کر لیں۔ صاح الدیک، مرغے نے بانگ دیا۔ اس میں کیونکہ بانگ دینے کا کام دیک نے کیا ہے، اسی لیے الدیک فاعل ہوگا۔ اسی طرح آپ باقی مثالوں سے فاعل کا انتخاب کریں۔ تمرین نمبر 2، ضع فاعلا لكل فعل من الافعال الآتیہ، آنے والے افعال میں سے ہر فعل کے لیے ایک فاعل رکھیے۔ نبح کا مطلب ہوتا ہے بھونکنا، تو ظاہر سی بات ہے بھونکنے کا کام کتا ہی کرتا ہے۔ اسی طرح آپ جو مناسب فعل ہو ان افعال کے ساتھ ایک فعل لگائیں۔ تمرین نمبر 3، ضع الاسماء الآتیۃ فی جمل بحیث یکون کل واحد منها فاعلا، آنے والے اسماء کو جملوں میں اس طرح رکھیے کہ ان میں سے ہر اسم فاعل بن جائے۔
التلميذ التلميذ الثعلب، یہ سارے اسماء ہیں۔ ان اسماء کو جملوں کے اندر آپ اس طرح رکھیں کہ یہ سارے اسماء اپنے اپنے جملوں میں فاعل بن جائیں، یعنی گویا کہ آپ کو ان اسماء سے پہلے جملوں کے اندر ایک فعل لانا پڑے گا۔ تمرین نمبر 4، کون من الکلمات الآتیۃ جملا مؤلفۃ من فعل وفاعل ملائم لہ۔ آنے والے کلمات کو ایسے جملے بنائیے کہ وہ جملے ایک فعل سے اور اس کے مناسب فاعل سے مرکب ہو۔ سہل، نطح، التلمید، الجعل، یہ سارے کلمات ہیں۔ ان کلمات کو جملوں کے اندر آپ اس طرح استعمال کریں کہ ایسے جملے بنائیں ان کلمات سے کہ وہ جملے فعل سے اور اس فعل کے مناسب فاعل سے مرکب ہو۔ تمرین نمبر 5، کون 6 جمل تشتمل کل واحدۃ منها علی فاعل۔ 6 ایسے جملے بنائیے کہ ان میں سے ہر جملہ ایک فاعل پر مشتمل ہو۔ وَيَكُونُ الْفِعْلُ مُضَارِعًا فِي الثَّلَاثَةِ الْأُولَى، اور شروع کے 3 جملوں میں فعل مضارع ہو۔ وَمَاضِيًا فِي الثَّلَاثَةِ الثَّانِيَةِ، وَمَاضِيًا فِي الثَّلَاثِ الثَّانِيَةِ، اور دوسرے 3 جملوں میں فعل ماضی ہو۔ نمبر 6، تمرین فی الانشاء۔ چھٹی تمرین انشاء کے سلسلے میں ہے، یعنی مضمون نگاری کے سلسلے میں۔ ہاتی 5 جمل موضوعها الفلاح، 5 ایسے جملے لائیے جن کا موضوع فلاح ہو یعنی کسان ہو۔ وَجْعَلِ الْفَلَّاحَ فَاعِلًا، اور ان جملوں میں فلاح کو فاعل بنائیے۔ نمبر 2، ہاتی 5 جمل موضوعها الفارۃ، 5 ایسے جملے بنائیے جن کا موضوع الفارۃ یعنی چوہا ہو۔ وَجْعَلِ الْفَارَةَ فَاعِلًا، اور ان جملوں میں فارا یعنی چوہا کو فاعل بنائیے۔ تمرین فی الاعراب، یہ جو 7ویں تمرین ہے یہ اعراب کے سلسلے میں ہے، یعنی نحوی ترکیب کے سلسلے میں۔ نموذج، یہاں ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں اور اسی نمونے کی روشنی میں آپ کو 2 جملے اور دیے جائیں گے جن کی آپ نحوی ترکیب بتائیں گے۔ نمونے دیکھ لیں۔ نمبر 1، حضر الغائب، حضر فعل ماض، اس میں حضر فعل ماضی ہے اور الغائب فاعل مرفوع، اور الغائب فاعل مرفوع ہے۔ نمبر 2، یطیر الذباب، اس میں یطیر فعل مضارع فعل مضارع ہے، الذباب فاعل مرفوع، اور الذباب فاعل مرفوع ہے۔ با، اعرب الجملتین الآتیتین، آنے والے دونوں جملوں کی نحوی ترکیب کریے۔ نمبر 1، فاض النہر، نمبر 2، یربح التاجر۔ ان دونوں جملوں کی آپ نحوی ترکیب اسی طرح کریں گے جس طرح نموذج یعنی نمونے میں 2 جملوں کی عربی ترکیب بتائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو علم نافع سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔